محبت کہتے عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں محبت اگر تو اس کو مجازی معنی حقیقی معنی میں لے رہا ہوں تو بالکل وہ تو بہت بڑی عبادت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم کی محبت تو ایمان کی کاملیت کی شرط قرار دی گئی ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر اس کو مجاز کی طرف لے آئیں تو مجازی محبت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو مباح رکھ لیں، اپنا گناہ نہ ثواب، جیسے مال کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے، انسان محبت رکھتا ہے۔ اب اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے تو یہ مباح ہے زیادہ، اگر حلال کما رہا ہو حرام کی طرف میلان نہ ہو، ٹھیک۔ دوسری مستحب بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول کا ارادہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ مال کما کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے صرف اپنی واہ واہ کے لیے، اور اسے اس وجہ سے مال سے محبت ہے، تو یہ جو مال سے محبت ہے یہ تو ریا نہیں ہے، اس کا بانٹنا ریاکاری میں شمار ہوگا۔ یہ جو محبت ہے اس کو مستحب اس لیے کہیں گے کہ غریبوں کی حاجات کو یہ پورا کر رہا ہے، اگرچہ اس کو ثواب مرتب نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال ایک اچھا کام ہے، احسن کام ہے، صحیح۔ اور کبھی یہ حرام ہو جاتی ہے کہ جب نفسانی خواہش کے تابع اس طریقے سے ہو جائے کہ مزید کئی گناہوں کا سبب بنے، ٹھیک۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ محبت ایک عبادت ہے، یہ عموماً کہا جاتا ہے اس عشق مجازی کے لیے جس پر حرمت کا حکم لگتا ہے، ٹھیک۔ معاذ اللہ یہ گانوں کے اندر بھی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، تو اس کو عبادت کہنا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہو جائے گا۔ اس کو جب پسند کرنے کی گنجائش ہے اسلام میں، کسی کو پسند کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پسند کرنا جو ہوتا ہے یہ انسان کے چونکہ قدرت و اختیار میں نہیں ہے تو اس کی تو گنجائش ہے۔ اس کی مضبوط ترین دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے کہ یا رب کریم میں تمام بیویوں میں جتنا میرے اختیار میں ہے میں برابری کرتا ہوں، ٹھیک، لیکن عائشہ کے سلسلے میں تو مجھے معاف رکھنا کیونکہ میرا قلبی میلان اس طرف زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک محبت کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو قلبی میلان ہے یہ اپنے قدرت و اختیار میں نہیں، اگرچہ نبی کریم سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ قلبی میلان اگر ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کا چونکہ قدرت و اختیار نہیں ہوتا لہذا اس میں غریب کا کوئی پہلو نہیں ہے، تو چنانچہ اگر کوئی کسی لڑکی پہ نگاہ پڑ گئی یا لڑکی کے لڑکے پہ نگاہ پڑ گئی اور قلب اس کی طرف مائل ہو گیا اتنا تو معاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غریب کا پہلو نہیں۔ گرفت اس وقت شروع ہوگی کہ جب اس نظر کے بعد اس پسندیدگی کے بعد نفسانی تقاضے شروع ہوں گے، ان تقاضوں کی تکمیل میں پھر گرفت کے تقاضے۔ مفتی صاحب نے شاہ صاحب فرمایا کہ پسند جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور جو روایت پیش کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت قلبی میلان ہو بھی جاتا ہے۔ تو اب ہو گیا تو اس صورت میں کیا کیا جائے جس کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے جب ہو گیا تو اس صورت میں اس کا شرعی تقاضا، اخلاقی تقاضا، حیا کا تقاضا، خاندان اور تمام کی ذمہ داریوں جو آپ کے کاندھے پر ہیں، اور آپ جو ہے کہ وہ اس خاندان کی فرزند ہیں یا جناب اس خاندان کی عزت ہے، تو اس کا تقاضا پھر یہ ہے کہ ادباً اپنے والدین کی خدمت میں اس کو عرض کر دیا جائے اور والدین اس کو نکاح کی صورت میں جو ہے کہ تبدیل کر دیں، ٹھیک۔ اور یہاں پر عموماً یوں ہوتا ہے کہ والدین اس کو، ہمارے وہاں رواج جس طرح کے منگنی کا بھی بہت زیادہ ہے، جی منگنی کی صورت میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک۔ تو ٹھیک ہے وہ ایک وعدہ نکاح ہے، نکاح نہیں ہے، لیکن اس طرح کی بہن نے بھی کہا کہ اللہ مفتی صاحب اس کو تفصیلی جواب ہمیں فرمائیں گے، لیکن یہ کہ وہ ٹیلی فون ہے، وہ موبائل ہے، تو وہ میں نے جو صحبت کی بات کی ہے نا، نشست کی بات، اس میں سب چیزیں ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے کہ آ جاتی ہے غلط صحبت کی بنا پر۔ تو اس میں ہم نے اکثر جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ منگنی تو ایک وعدہ نکاح ہے، ہاں اس میں حدیث پاک میں آیا کہ جب منگنی ہو جائے تو دوسرا شخص میں انوالو نہ ہو کیونکہ وہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لیکن اس میں والدین کی طرف سے خرابی یہ ہوتی ہے جو بعد میں بہت بڑا کوئی فساد کرا کہ وہ لڑکا آیا تو کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی آپ اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ۔ اب ایک والدین کی طرف سے بھی جو غلط شے دی جاتی ہے جو معاشرے کے اندر گویا تباہی کے دہارے پر لے جاتی ہے، اور خدا نخواستہ جو منگنی پٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے وبال جان ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو چیزیں رائج ہیں وہ لڑکے کی بھی جو خواہشات ہیں وہ لڑکا کہتا ہے اور تا عمر یاد رکھتا ہے وہ، اور شادی کے بعد بھی بارہا اس کے تانے دے گا، یہ تمہارے وہی ابا جان ہے نا جو منگنی ہو گئی تھی، ہماری شادی کو بس 4 مہینے ہی باقی تھے اور تمہیں میرے ساتھ بات کرنے نہیں دیتے تھے، تمہیں جاننے نہیں دیتے تھے۔ یہ سارے مسائل، اب لڑکی بھی مجبور، لڑکی کے ماں باپ بھی مجبور، دوسری طرف لڑکے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کہ وہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ تانا زنی کرتے رہیں گے۔ کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ لیکن تانا زنی کے خوف سے اگر ناجائز کام کو جائز قرار دیا جائے
تو یہ تو ہر شعبے میں تانا زنی ہے. کاروبار میں تانا زنی، آپ پڑھائی کو کر رہے ہیں اس میں بھی تانا زنی کا پہلو نکل آتا ہے، دوستیوں میں نکل آتا ہے، صحبت میں نکل آتا ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے تانا زنی سے بچنے کے لیے انسان ناجائز اور حرام کام کی طرف بڑھتا چلے جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں. اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تانا زنی کا سلسلہ ضرور دراز ہو. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں ضروری ہے کہ جب قلبی میلان ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا شرعی تقاضے ہونے چاہیے کیا نہیں، ان پہ توجہ نہیں ہوتی ہے عموماً. اس کے بعد بس یہ کہ چونکہ نئی نئی چیز ہوتی ہے، کلو جدید لذیذ، جو چیز فلم میں دیکھی وہ پریکٹیکل ہو رہا ہے تو ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، ایک عجیب مزہ پیدا ہوتا ہے، اور اس لذت میں انسان مغلوب ہو کر پھر شریعت کو اکثر فراموش کر بیٹھتا ہے. صحیح، اس پر توجہ کرنی ہوگی. جیسے کہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جب قلبی میں اعلان ہو گیا اس کے بعد سامنے والے سے یہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے گھر رشتہ بھیجوں تو کیا آپ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے، تو یہ بالکل اس میں شاید کوئی حرج نہیں ہے کہ سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم کو براہ راست نکاح کا پیغام پہنچایا. اس میں کوئی حیا کے خلاف نہیں ہے. والدین کو اعتماد میں لے کے بتائیں. ایک یوم محبت منایا جاتا ہے اور بڑی محبت سے منایا جاتا ہے. 14 فروری جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کو نام دیتا ہے اور اس میں تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کی اظہار کا دن ہے اور اتنا فروغ پا گیا بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر کہ اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بہت ہی ایک ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ مختص کر لی جائے اس میں کہ کس محبت کے اظہار کا دن ہے اور کس سے محبت سے اظہار کا دن ہے. اگر یقیناً اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ ہے تو یقیناً جو ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو اچھا ہے کہ محبت کے ایک تجدیدی ایک اور کام شروع ہو گیا کہ جناب جس میں چلو ساری یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ساری جو برائیاں سرزد ہوئی یا جناب جو ہے کہ غیر اخلاقی حرکت سرزد ہوئی یا جناب لڑائی جھگڑے ہوئے، چلو معاف کرو شادی کا دن ہے تو میں جو ہے کہ تو انہیں دل کو صاف کر لو، تو یہ ایک اچھی ایک رسم ہو سکتی ہے. لیکن جو نام آپ نے مغربی رسومات کے جو گنوائے ہیں تو وہ ساری چیزیں شرک کو فروغ دینے والی چیزیں ہیں اور ایمان کے ضیاء کا سب سے بڑا سبب بن سکتی ہے. وہی بری صحبت اور تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، شیطان گمراہ کرتا ہے وہاں پر، اور بندے کو جب یاد آ جائے تو فوراً اس سے گویا کہ تعلق ہو. وہ چیزیں تو جس طرح کہ فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا وہ زنا کا منتر ہے، تو گانا ہو محفل ہو یہ ساری چیز ہو یہ سب اس حرام کاری کے قریب لے جاتی ہے. اور بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بد نظری اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اس حد پر لے آتی ہے کہ بندہ دین سے گویا کہ متنفر ہو جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے. تو معاذ اللہ اس لیے شریعت مطہرہ ہے. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا ایک خوبصورت قاعدہ دیگر اور قواعد کے ساتھ ذکر فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، صحیح کہ محبوب آپ فرمائیے مومنین کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور فَمَا ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اور اللہ رب العالمین ہر اس چیز کو جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو یہ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے، یہ لڑکے کو لڑکی سے اور لڑکی کو لڑکے سے محبت کے اظہار کی آزادی دے دی گئی ہے. اب اس دن تو اظہار کر سکتا ہے اور اس میں تحفے تحائف چاکلیٹس اور پھول وہ بھی سرخ رنگ کا دیا جاتا ہے، یہ سب اور دیگر تحائف دیے جاتے ہیں. اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ فقہا سے سوال ہوا کہ اگر کوئی جن کسی عورت کی طرف مائل ہو جائے اور اسے تحفہ دے تو اس عورت کا وہ تحفہ لینا کیسا ہے، تو اس کی تصریح کی ہے کہ یہ زنا کے لیے رشوت ہے. اچھا، ہاں کہ وہ اس کو زنا کی طرف مائل کر رہا ہے. اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی ہے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو تحفہ دے رہے ہیں، تو دراصل یہ ایک ناجائز امر کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے. اگرچہ قصد ارادہ نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ تحائف سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتا ہے تو اجنبیت دور ہوتی ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر انسان کوئی ذات شرعیہ کی پرواہ کیے بغیر بہت سارے امور کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. لہذا اس قسم کے معاملات جو ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ جب اس کو فروغ دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ دوسروں کی ایک رسم کو فروغ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی چیزیں ایک آزادی کا تقاضا کرتی ہیں جبکہ مذہب کچھ پابندیاں لاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان آزادی پسند ہو جائے تو اس کو ہر قسم کی پابندی بری محسوس ہونے لگتی ہے. اس کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا تو انسان اس عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ دینی پابندی کو معاذ اللہ برا کہے گا، اس پہ تنقید کرے گا اور اس طرح اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہنوں کو بھائیوں کو تھوڑا سا اپنے جذبات پر غور و تفکر کرنے کے بعد، شرعی تعلیمات پر فکر کرنے کے بعد اس قسم کے امور سے بچا
کر اپنے آپ کو بچا کر اس رسم کی بے کمی کرنی چاہیے.